ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی معاویہ شیئر کرے ہیں کراچی سے۔ معاویہ کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی امی کی زندگی میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب میری امی کی شادی ہو کر آئی تو ان کی شادی بالکل ٹھیک چل رہی تھی۔ مجھے اس گھر کا سٹرکچر یاد نہیں ہے کیونکہ تب وہ جو گھر تھا ایسا تھا، یعنی ایک کمرہ مین کمرہ تھا جو میرے والدین کا تھا اور اس کے سامنے والا کمرہ تھا، وہاں پر باقی فیملی رہتی تھی۔ میری امی کی شادی کو ابھی جیسے 3-4 سال گزرے، میرا بڑا بھائی ہوا، پھر اس کے بعد میرا جو بھائی جب پیدا ہوا تو اس کو پیدا ہوئے ابھی کچھ دن ہی ہوئے تھے۔ تو امی کہتی ہیں کہ میں گھر میں بالکل اکیلی تھی اور باقی سب گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے، کوئی اور شادی تھی وہاں پر گئے ہوئے تھے۔ تو ابھی جو میرا بڑا بھائی پیدا ہوا تھا اس کو پیدا ہوئے صرف 20 دن ہوئے تھے۔ امی کہتی ہیں کہ جیسے میں گھر میں بالکل اکیلی تھی، ایک دم سے مجھے چھت کے اوپر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں کسی بلی کی۔ بلی اس حد تک خوفناک آوازوں میں رو رہی تھی کہ وہ آوازیں اتنی زیادہ عجیب تھی کہ مجھے ڈر لگنے لگ گیا، اور میں تھی بھی گھر میں اکیلی۔ میں اٹھی اور میں نے کمرے کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا لی، مجھے ڈر لگنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر گزری، وہ بلی کی آوازیں اس حد تک بھیانک ہو گئیں کہ جس طرح سے وہ بلی بالکل قریب آ رہی ہے ویسے نیچے اتر رہی ہے روتی روتی۔ امی کہتی ہیں کہ میں ایک دم ڈر گئی اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس بلی کو بھگا دوں۔ تو وہ کمرے سے باہر نکلی اور ہمت کر کے آیت الکرسی پڑھتی پڑھتی سیڑھیوں سے اوپر جانے لگی۔ جب وہ سیڑھیوں سے اوپر جانے لگی تو بلی کی رونے کی آوازیں اوپر سے آنا شروع ہو گئیں پھر سے۔ جیسے وہ اوپر گئیں تو اوپر دیکھا بلی انہیں کہیں نظر ہی نہیں آئی۔ اب وہاں پر ہمارے گھر کے ساتھ ایک پرانا پیپل کا درخت ہوتا تھا جس کی کچھ شاخیں جو ہیں وہ چھت کے اوپر بھی آتی تھی، اس کی چھاؤں۔ امی کی جب وہاں پر نظر پڑی تو جو امی نے منظر دیکھا وہ اس حد تک بھیانک منظر تھا کہ دل دہلا دینے والا۔ وہاں پر ایک بھیانک چہرے والا مرد بیٹھا ہوا تھا درخت کی شاخوں کے اندر پاؤں لٹکا کر، اور اس کی جو ٹانگیں تھیں بہت لمبی تھی اور ہم لوگوں کی چھت تک آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہ بلی تھی اور اس بلی کو وہ نوچ نوچ کر کھا رہا تھا۔ امی کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے اور بہت زیادہ ڈراؤنا اس کا چہرہ تھا۔ امی نے جیسے اسے دیکھا، امی اتنی خوفزدہ ہوئی کہ ان کو ایسا لگا جیسے کچھ سکتا سا ہو گیا ہے۔ جیسے اس نے وہ بلی کو کھانا شروع کیا تو وہ ایک دم سے خوف سے ان کا وہ سکتا ٹوٹا، تو یہ آیت الکرسی پڑھتی پڑھتی پیچھے ہٹی، نیچے کی طرف بھاگی۔ تو وہ کہتی ہے جب میں نیچے کی طرف بھاگی تو مجھے باقاعدہ محسوس ہوا جیسے اس نے چھت کے اوپر چھلانگ بھی لگائی ہے۔ امی بہت زیادہ ڈر گئی، یہ بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے تو ان کا پاؤں فولڈ ہوا، یہ گری اور بے ہوش ہو گئی۔ کہتی جب میری آنکھ کھلی تو سب گھر والے آ چکے تھے، انہوں نے مجھے کہیں بے ہوش اٹھایا، میں دوسرے کمرے میں تھی۔ پھر امی نے ابو کو ساری بات بتائی رو رو کے کہ اس طرح سے میں نے یہاں پر ایک مخلوق کو دیکھا ہے۔ پہلے انہوں نے یہ کہا نہیں آپ کا وہم ہوگا، سب نے یہی کہہ دیا، لیکن اب امی بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئی، ان کی حالت دن بدن بہت زیادہ ڈاؤن ہونے لگ گئی۔ تو جب ان کی حالت حد سے زیادہ خراب ہوئی تو میری نانی اماں آئی اور نانی اماں نے یہ کہا کہ اس طرح تو یہ مر جائے گی، جو اس کی حالت ہے اس کو کسی بزرگ کے پاس لے کر جانا ہی پڑے گا۔ نانی اماں نے بڑی محنت اور بڑی کوشش کے ساتھ میرے امی اور میرے ابو کو کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک عامل کے پاس لے کر جاتی ہوں۔ جو ہی وہ ان عامل کے پاس لے کر گئیں تو عامل نے جب میرے امی ابو کو دیکھا تو انہوں نے نانی اماں کو پہلے یہ کہا کہ ابھی آپ باہر جائیں۔ نانی اماں کمرے سے باہر چلی گئی، انہوں نے میرے امی اور ابو کو کھڑا کر دیا آگے اور پیچھے کر کے، اور انہوں نے وہاں پر پڑھائی کرنا شروع کی۔ انہوں نے ایک تعویذ لکھا اور ایک تعویذ لکھ کر یہ کہا کہ یہ تعویذ میری امی کو کہا کہ آپ اپنے گلے میں پہن لیں۔ اس کے بعد ایک تعویذ انہوں نے میرے ابو کو دیا اور کہا کہ آپ باہر چلے جائیں اور ان کی امی کو اندر بھیج دیں، یعنی میری نانی اماں کو اندر بھیج دیں۔ نانی اماں اندر آئیں تو انہوں نے سمجھایا کہ یہ اس کا تعویذ ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اللہ بہتر کرے گا۔ اور بات میں آپ کو کچھ اور بھی بتانا چاہتا ہوں، یہ جو جن ہے، یہ جو مخلوق ہے، اس کا اثر صرف اور صرف آپ کی بیٹی پر نہیں ہے، اس کا اثر آپ کے داماد پر بھی ہے۔
جس وقت میں نے پڑھائی کی دم کیا تو باقاعدہ وہ جن ان کے جسم سے نکل کر آپ کے داماد کے جسم میں چلا گیا ہے۔ یہ جن آج کا نہیں ہے، یہ جن بہت عرصہ پرانا ہے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ یہ جن ان کے اس عورت کے خاوند کی وجہ سے اس کے اوپر آیا ہوا ہے۔ تو یہ بات اگر آپ کسی کو بتائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ بہرحال آپ سب خیال رکھیں۔ نانی اماں کی بیٹی تھی، نانی اماں نے پہلے یہ سوچا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی، لیکن اب ان سے رہا نہیں جاتا تھا۔ جب میری امی کی طبیعت خراب رہنے لگ جاتی تھی، ذرا سی بھی کوئی بات ہوتی تھی تو ان پر باقاعدہ اٹیک ہوتا تھا۔ میری امی جب پھر سے دوبارہ بیمار ہوئی تو نانی اماں نے سب کو یہ بات بتا دی کہ یہ جن اب کا نہیں ہے۔ بڑی ان کی لڑائی بھی ہوئی، نانی اماں لڑ کے میری امی کو ساتھ لے گئیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے سے یہ بات چھپائی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس کے بعد جو میرے دادی اماں تھیں انہوں نے بتایا کہ وہ جو جن تھا وہ بیسیکلی دادا ابو پر تھا، وہ جن دادا ابو پر تھا۔ جب ان کی شادی ہوئی تو وہ جن ان پر حاوی ہو گیا، ان سے وہ جن آگے میرے ابو پر منتقل ہو گیا۔ اسی جن نے ہی میرے دادا ابو کو بھی نقصان پہنچایا تھا اور ان کی جان چلی گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد وہ جن آ گیا میرے ابو پر۔ میرے ابو کی 3 شادیاں ہوئی۔ میرے ابو کی جو پہلی بیوی تھی ان کی پہلی شادی جب ہوئی ان میں سے بھی ان کے بچے تھے، انہوں نے ان کو ڈائیورس دے دی۔ پھر دوسری شادی ہوئی، پھر تیسری شادی میری امی سے ہوئی۔ تو اب وہ جن جو تھا وہ میری امی پر آ گیا، کیونکہ اس نے جو دوسری ان کی شادی ہوئی تھی ان کو بھی اس نے مار دیا تھا۔ پھر میری امی اس حد تک بیمار رہنے لگی، اس جن نے میری امی کو بھی مار دیا، یعنی اتنی وہ بیمار ہوئی۔ اس کے بعد وہ جن جو تھا میری بہن پر آ گیا، یعنی وہ ان کی نسل در نسل وہ چیز چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اور اسی بھیانک جن نے، ہم نے بڑی کوشش کی، ہم نے ابو کو بڑا سمجھایا کہ یہ جن ہے اس کا علاج کروا لیں۔ جب میری بہن بیمار ہوئی انہوں نے پھر بھی وہ بات نہیں مانی۔ شاید ان کو یہ ڈر تھا کہ وہ جن کہیں ان کو ہی نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ ان کو تو پتا تھا ان کے اوپر وہ مخلوق حاوی ہے۔ وہ جن اتنا خوفناک اور بھیانک جن تھا کہ وہ ایسے اثر انداز جسم پر ہوتا تھا کہ عجیب و غریب بیماریوں میں مبتلا کر دیتا تھا۔ کبھی میری امی کو اور میری بہن کو باقاعدہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی مخلوق ہے جو ان کے آس پاس رہتی ہے، کبھی وہ ان کے بستر کے نیچے روتا تھا، یا کبھی اس طرح سے ان کو ظاہر ہوتا تھا کوئی غیبی چیز بولتی ہے۔ یہاں تک کہ میری امی کو وہ مخلوقات جو ہیں گھر والوں کے روپ میں بھی نظر آتی تھی۔ ایک دفعہ میری امی کو باقاعدہ میری پھپھو آئی، وہ چیز ان کے روپ میں آئی اور آ کر کہنے لگی کہ آپ کو امی بلا رہی ہیں۔ تو میری امی بھاگتی ہوئی گئی اور جا کر یہ کہنے لگی کہ آپ نے مجھے بلایا، خیریت ہے؟ جس پر دادی اماں نے کہا کہ ہم نے تو نہیں بلایا، اور امی نے بھی یہ کہا کہ مجھے ابھی اپنی نند کا نام لے کر کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے بلایا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو کمرے سے باہر گئی نہیں۔ اس حد تک وہ میری امی کے اوپر حاوی ہو چکا تھا۔ پہلے اس نے ان کو نقصان پہنچایا، پھر میری بہن بیمار رہنے لگی، پھر اس نے میری بہن کو بھی چھین لیا، میری بہن کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہ ایک کہانی تھی ہم لوگوں کے خاندان کی کہ کس طرح سے وہ جن نسل در نسل چلتا آیا اور اس نے ان کو نقصان دے دیے، یعنی میرے ابو کی زندگی میں رہنے ہی نہیں دیا کسی عورت کو۔ تو یہ ہماری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ ماویہ آپ کا، اللہ پاک سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے۔ کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو جب کہیں رشتوں کی باتیں ہوتی ہیں خاندانوں میں، خاص طور پر خاندانوں میں، اور اگر وہاں پر رشتوں کا انکار ہو جائے تو بعض اوقات لوگ جلسی میں آ کر جنات پھینک دیتے ہیں۔ پھر وہاں سے یہ مسئلے مسائل بنتے ہیں کہ وہ جنات نسل در نسل کنورٹ ہوتے ہیں۔ اگر وہ کسی ایک مرد یا عورت پر ہیں، اس کی جلسی میں انہوں نے آ کر رشتہ نہیں لیا یا رشتے سے انکار ہو گیا، اس کی زندگی برباد کرنے کے چکروں میں پھر وہ جنات نسل در نسل آگے ان کے بچوں پر رکھتے ہیں، پھر وہ پوری زندگی ان کو بھی نقصان دیتے ہیں اگر ان کا بر وقت علاج نہ کروایا جائے۔ اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ اللہ معاف کرے آپ کے پیچھے، آپ کے گھر میں یا آپ کے اوپر کسی نے کچھ جنات پھینکے ہیں، تو اس کا علاج لازمی کروانا چاہیے۔ جس طرح ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ نے علم والے لوگ بنائے ہیں، صاحب علم لوگ بنائے ہیں جو اللہ کے حکم سے اللہ کی عبادت کر کے اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ وہ انسانوں سے ان چیزوں کو نکال سکتے، کیونکہ اللہ نے ہی ان کو وسیلہ بنایا۔ تو ہر بات وہم نہیں ہوتی، ہر بات کو وہم میں نہیں ڈال دینا چاہیے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا ماویہ آپ کی والدہ کا اور آپ کی بہن کا، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور اللہ آپ کے خاندان پر خیر کرے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی آفتاب شیئر کر رہے ہیں کراچی سے۔ آفتاب کہتے ہیں میں کراچی ناظم آباد کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈرامنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ سخت سردیوں کا موسم تھا، آج سے تقریباً 12 سال پرانی بات ہے یہ۔
ہم سارے دوست جو تھے ہم لوگوں کے محلے میں ہی ہم لوگوں کا ایک اور دوست تھا, اس کے ڈرائنگ روم میں ہم لوگ بیٹھا کرتے تھے, یعنی اس کی بیٹھک میں ہم لوگ سارے آگ جلا کر یا کبھی کوئی ہیٹر ہوتا تھا وہ لگا کر, تو ہم لوگ دیر رات کے بیٹھ کر کبھی ہم لوگ لوڈو کھیلتے تھے, کبھی ہم لوگ اس طرح سے باتیں کرتے رہتے تھے. ہم لوگوں کا یہ ڈیلی کی روٹین تھی. جب ہم لوگ سونے کے لیے اپنے اپنے گھروں میں 1:30-2 بجے اٹھ کر ہم لوگ اپنے گھروں میں سونے کے لیے جاتے تھے. ہم لوگوں کے جو گھر والے تھے ان سب کو پتا تھا کہ ہم لوگ فلاں دوست کے طرف ہی ہوتے ہیں رات کے ٹائم. جیسے جیسے سارے اپنے کام سے فری ہوتے تھے اس کی بیٹھک میں ہم لوگ جمع ہو جاتے تھے. ہوا کچھ اس طرح سے کہ میرا جو وہ دوست ہے ان دنوں میں اس کے گھر میں اس کی فیملی جو تھی وہ پنجاب آئی ہوئی تھی, تو ہم لوگ سارے اس کے گھر میں تھے. ہم ٹائم سے چلے گئے, اس نے کہا کہ ادھر ہی کھائیں پیئیں گے. ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا, اسی طرح سے باتیں کرتے کرتے رات ہوگی, کافی رات ہوگی, 1:30 بج کے ہمیں باتیں کرتے کرتے. اس نے یہ کہا کہ تم لوگوں میں سے آج کوئی ادھر میرے پاس رک بھی جاؤ, میں اکیلا ہوں. تو میں نے اسے کہا کہ رک تو جائیں گے لیکن آج چائے پینے پر بڑا دل چاہ رہا ہے, ابھی چائے بناتے ہیں. جیسے ہم نے چائے کا نام لیا, ابھی 2 منٹ بھی نہیں گزرے باہر گلی سے ہمیں آواز آئی کہ چائے لے لو. ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ آج سے پہلے کبھی بھی ہماری گلی میں کوئی چائے بیچنے والا تو آیا ہی نہیں ہے. یہاں پر یا تو چائے والے ہوٹل ہیں یا ڈھابے ہیں, وہاں پر ہم لوگ جا کر چائے پیتے ہیں, لیکن یوں باقاعدہ کوئی چائے دینے کے لیے آج تک گلی میں نہیں آیا. انڈے یا جس طرح سے مونگ پھلی وغیرہ ہوتی ہے ایسے پھر بھی وہ پھیری والے آیا کرتے تھے سردیوں کے موسم میں. چائے والا پہلی دفعہ آیا. ہم لوگوں نے آواز سنی تو میرا ایک دوست کہتا ہے کہ باہر چائے والا آ گیا, چلو چائے لیتے ہیں. ہم لوگوں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں, بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. گلی کا بالکل ایک کارنر جو تھا وہاں سے وہ ٹیوب لائٹ خراب تھی, جیسے اسٹریٹ لائٹ ہوتی ہے, اندھیرا تھا. تو وہاں پر ایک شخص سائیکل پر کھڑا تھا. اس نے بالکل نارمل سا لباس پہنا ہوا تھا, کوئی جرسی کوئی کیپ کچھ بھی نہیں تھا لیا ہوا, جیسے گرمی کے موسم کے لباس ہوتے ہیں اس نے وہ پہنا ہوا تھا. تو وہ کہتا ہے چائے لے لو. ہم نے اسے کہا بھائی ادھر آگے آ جاؤ. کہتا ہے نہیں میرا سائیکل خراب ہے, میں نے ادھر ٹیک لگائی ہوئی ہے, تم لوگ آ جاؤ. ہم لوگ آگے گئے تو ہم نے اسے کہا کہ ہمیں اتنے کپ چائے چاہیے. اس نے کہا ابھی چائے آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں گرم گرم. اس نے ہمیں چائے دی, ہم نے چائے کے کپ لی. ہم نے اسے کہا کہ تمہیں کوئی جرسی سویٹر چاہیے تو ہم تمہیں دے دیتے ہیں, اتنی سردی ہے. اس نے کہا نہیں مجھے سردی نہیں لگتی, میں یہ چائے پی لیتا ہوں, اس سے مجھے ضرورت نہیں ہے. اس نے ہمیں چائے دی. ہم لوگ چائے کے کپ وغیرہ لے کر, وہاں پر ٹھنڈ تھی, وہاں پر چائے پینا اور اچھا لگ رہا تھا. کچھ ہم نے وہاں پر کھڑی ہو کر پی, 1-2 دوست ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو دی, انہوں نے بھی پی. تقریباً 6-7 کپ ہم لوگوں نے اس سے لے لیے. چائے اتنی لذیذ بڑی مزیدار چائے تھی اور بالکل گرم چائے تھی. وہ چائے دے کر ہم نے اس کو پیسے دیے, اس نے پیسے لیے, ہم لوگ اندر آ گئے. ابھی وہ ایسی آوازیں نکالتا باقاعدہ ہمیں محسوس ہوا جیسے گلی کے پاس سے گزر کے گیا, یعنی بیٹھک کے آگے سے گزر کے گیا. اب آگے 2-3 گھر چھوڑ کر ایک اور گلی ٹرن ہو رہی تھی. اس کی پھر آواز آئی, وہ سائیکل پرانے سے سائیکل کی آواز بھی آ رہی تھی, سائیکل کے چین کی آواز آ رہی تھی. تبھی جو میرا دوست ہے وہ کہنے لگا کہ چائے بڑی ٹیسٹی تھی, ایک کپ اور پیتے ہیں, اب میں تم لوگوں کو پلاتا ہوں. ہم نے اسے کہا کہ ابھی پی تو ہے. اس نے کہا چلو ایک کپ اور پی لیتے ہیں, آج ساری رات جاگیں گے. جیسے ایک اس کے ذہن میں شرارت آئی ہے جو بھی, اس نے کہا کہ میں بھی بلاتا ہوں چائے والے کو. وہ باہر نکلا, دیکھا تو اس کو ایسا لگا جیسے گلی میں بھی ٹرن ہوا ہے. وہ پیچھے بھاگا چائے والے کو روکنے کے لیے کہ رکو بھی اور چائے لینی ہے. جیسے کونے پر گیا وہاں پر نہ کوئی بندہ نہ بندے کے ساتھ. اس نے کہا چائے والا تو نہیں ہے. اس نے ہمیں آواز دی, ہم لوگ باہر نکلے. اس نے کہا چائے والا تو نہیں ہے, یہ ابھی اس طرح میرے سامنے مڑا ہے. وہ میں نے سائیکل کا پچھلا حصہ بھی دیکھا ہے. تو وہ کہاں گیا؟ آگے گلی تک ہم لوگ دیکھ کر آئے, کہیں کوئی بھی نہیں تھا. ہم لوگ بڑے پریشان کہ یہ ہوا کیا ہے, کہاں گیا, غائب کیسے ہو گیا. یار اس نے کہا شاید میرے نکلتے نکلتے وہ آگے کہیں نکل گیا ہوگا, سائیکل چلا رہا ہوگا تیزی سے. ہم لوگ آگے بڑا ہم لوگوں نے دوبارہ انتظار کیا, کوئی چائے والا نہیں آیا, کہیں نظر بھی نہیں آیا, کوئی کسی سے سنا بھی نہیں کہ یہاں پر کوئی چائے والا آتا ہے. اسی طرح سے 10-15 دن گزر گئے. 10-15 دن کے بعد اب ہم لوگوں کی روٹین تھی, ہم لوگ ادھر جا کر بیٹھتے تھے. ہم لوگ بھول گئے اس چائے والے کو. 10-15 دن گزر گئے, نہ ہی ہم نے کسی سے ذکر کیا, نہ ہی کوئی بات کی. تو ہم لوگ یوں ہی باتیں کرتے رہے, باتیں کرتے کرتے پھر کافی رات ہو گئی. وہی تقریباً 1:15-1:30 بجے کا ٹائم تھا. تو ہم سارے دوستوں نے پلان بنایا کہ چلو ہم لوگ نا چلتے ہیں ادھر مارکیٹ چلتے ہیں اور وہاں سے چائے پی کر آتے ہیں اور کچھ کھا کر آتے ہیں, ہمیں بھوک لگی. ابھی ہم لوگ اٹھے, اب ہم ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ کس جگہ پر جا کر ہم لوگوں نے چائے پینی ہے اور کچھ کھانا ہے. اٹھنے لگے, پھر چائے والے کی آواز بالکل سیم ویسے ہی,
تو میرا ایک دوست کہتا, عامر اس کا نام تھا, اس نے کہا کہ وہ چائے والا تو پھر آج آ گیا, آج اس سے پھر چائے پیتے ہیں. ہم لوگوں نے جو ہی دروازہ کھولا وہ اسی جگہ پر سیم اسی کارنر پر کھڑا تھا. آج بھی اس نے وہی جواب دیا, میرا سائیکل خراب ہے, تم لوگ ادھر آ جاؤ. ہم نے اسے کہا کہ اس دن تم کہاں چلے گئے تھے, ہم تمہارے پیچھے بھاگے اور تم اس کے بعد آئے ہی نہیں. اس نے کہا کہ میں فلاں علاقے میں چلا گیا تھا, میں ایک جگہ پر مسلسل نہیں آتا, میں کبھی ہو تو اس سائڈ پر آ جاتا ہوں. اس نے پھر ہمیں چائے دی, چائے بڑی مزیدار سی تھی, چائے ہم لوگوں نے پی لی. جس ٹائم ہم لوگوں نے اسے پیسے دیے تو ایک دوست کو شرارت سوچی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں چائے اور دو, ہم نے اور چائے لینی ہے. پہلے اس نے کہا کہ چائے ختم ہو گئی ہے, اس نے کہا کہ نہیں ہم نے ایک ایک کپ اور پینا, ہمیں اور چائے دو. اس کو تنگ کر رہے تھے, تم پھر ہمیں ملتے نہیں ہو, پتہ نہیں تم کہاں نکل جاتے ہو, ہمیں اور چائے دو. اس نے ایک دم سے پہلے کہا کہ ختم ہو گیا, پھر اس نے ہمیں پھر چائے کے کپ بھر بھر کے دے دیے, ہم نے پھر پی لیے. ہم نے اس کو پیسے دیے, اس کے پیسوں میں سے جیسے کچھ پیسے کم تھے, یعنی میرے دوست نے اس کے پیچھے جانا تھا دیکھنے کے لیے کہ جاتا کہاں ہے. اس کو پیسے دیے تو دروازہ بھی کھلا تھا, ہم لوگوں کے سامنے وہ گزر کے گیا. وہی کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے, یعنی اس کے کپڑوں کا آپ کلر کہہ لیں کہ آف وائٹ کلر کے اس کے کپڑے تھے. وہی کپڑے تھوڑے تھوڑے میلے سے تھے, آج بھی وہی اس کا حلیہ تھا. تو جب وہ وہاں سے گیا تو میرے دوست نے کہا کہ رکو رکو, تمہارے تھوڑے سے پیسے رہ گئے ہیں. میں نے تمہیں اس لیے نہیں دیے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم مانگتے ہو یا نہیں, تو پیسے تمہارے تھوڑے سے کم ہیں. اتنے میں اس نے ہماری بات نہیں سنی, وہاں سے گزر کر گلی کے کونے پر چلا گیا. تو میرا دوست اس کے پیچھے بھاگا کہ اپنے پیسے لیتے جاؤ. وہ کہتا ہے کہ جب وہ گلی کے کونے پر گیا, مڑا تو تھوڑا سا اندھیرا تھا, جیسے آگے ایک گھر کی لائٹ نہیں جل رہی تھی. کہتا ہے جب میں نے اس کو پیسے پکڑائے, اسے میری طرف صرف پلٹ کے دیکھا. اس کی اتنی بھیانک آنکھیں تھیں, اس کی آنکھیں ایسے تھی جس طرح سے باقاعدہ کسی بلی یا کتے کی آنکھیں رات کو چمکتی ہیں, اور اس کا چہرہ خوفناک ہو چکا تھا. بس میرے دوست نے اس کو اتنا ہی دیکھا ہے, وہ اتنا چیخا کہ وہ واپس آنے کے بجائے وہ دوسری گلی میں نکل گیا. اس کی چیخوں پکار سن کے ہم لوگ بھاگے اس کے پیچھے کہ اس کو ہوا کیا, یہ کہاں جا رہا ہے, بنا کیا اس کے ساتھ. دیکھا تو وہ آگے ہم لوگوں کا جو اگلی گلی تھی اس کے کونے پر جیسے وہ جا کر بیٹھ گیا, گر گیا یا بیٹھ گیا. ہم لوگ اس کے پیچھے بھاگے, اس کو پکڑا کہ کیا ہوا ہے تمہیں, تمہارے ساتھ تم ایسا کیوں کر رہے تھے, کیوں بھاگے تم. اس نے بتایا کہ وہ کوئی انسان نہیں تھا, وہ جن تھا. بس جلدی کرو, مجھے یہاں سے لے کر چلو. ہم اس کو لے کر واپس آئے, ڈرائنگ روم میں بٹھایا, پانی شانی پلایا. وہ کانپ رہا تھا, اس کا چہرہ اس حد تک دہشت اور خوف سے تھا جیسے بہت زیادہ ریڈ اس کا چہرہ, اور آنکھیں ریڈ ہو گئی تھی, ہاتھ پاؤں ٹھنڈے یخ ہو گئے تھے, ایک تھی بھی ٹھنڈ. وہ اس نے کہا کہ جب میں اس کو پیسے دینے گیا, اس نے صرف پلٹ کر ایک نظر دیکھا ہے مجھے. وہ اتنا خوفناک تھا, وہ کوئی انسان نہیں تھا, یہ جن تھا جو انسان کے روپ میں آتا تھا ہمیں چائے پلانے کے لیے. لیکن ہم نے اس کو تنگ کرنے کی کوشش کی, ہمارا کوئی غلط مقصد نہیں تھا, ہم لوگ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ جاتا کہاں پر ہے, رہتا کہاں پر ہے, اس کی چائے اتنی اچھی ہے, ہمیں پتہ چل جائے, ہم جا کر پی آیا کریں گے. وہ دن گیا, یہ دن آیا, ہم لوگ بڑا بیٹھتے رہے, اس کے بعد بھی کافی عرصہ بیٹھتے رہے. پھر کچھ لڑکوں کی شادی ہوگی, اس کی بھی شادی ہوگی جو ہمارا دوست تھا, پھر وہ روٹین ختم ہوگی. لیکن دوبارہ وہ کبھی بھی نظر نہیں آیا. اور جس دوست نے اس کو دیکھا تھا وہ بڑا عرصہ بیمار رہا, 4-5 ماہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا تھا. کبھی اس کا سر درد ہوتا تھا, کبھی بخار ہو جاتا تھا, کبھی کوئی مسئلہ اس کے ساتھ بن جاتا تھا. یعنی اس مخلوق کو دیکھنے کے بعد اس پر یہ اثرات آئے. تو یہ ہم لوگوں کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اور یہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ چائے کا ذائقہ آج تک ہم لوگ نہیں بھولے. وہ اس کا ٹیسٹ ہی کچھ اور تھا, کلر بھی بڑا خوبصورت تھا, ٹیسٹ ہی کچھ اور تھا. تو یہ ایک کہانی تھی کہ ہم نے اپنی زندگی میں اصل جن کو دیکھا اور اس سے ہم نے لے کر کچھ کھایا پیا بھی, جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ آفتاب آپ کا. جسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushreenwork57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز اردو پر اور نانا جی کی خوفناک کہانیاں دونوں چینل پر آج سٹوری آئے گی. دونوں چینلز پر آپ لوگوں نے سٹوری سننی ہے. ویسے تو آپ لوگوں کو نانا جی کی کہانیاں اتنی پسند ہے اور ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب بہت کم لوگوں نے کیا ہے. تو جو لوگ بھی شوقین ہیں نانا جی کی کہانیاں سننے کے لیے تو میرے اس چینل پر جائیں, آج وہاں پر بہت زیادہ خوفناک کہانی آنے والی ہے.
स्केरी उर्दू टेल्स में सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। हॉरर स्टोरीज विद हारून मेरे भाई का चैनल है, उनका लिंक भी आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुश रहे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूँगी। जहाँ रहे खुश रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।